اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب انکشاف ہوئے تو ادھر سے ساری کہانی بنتی ہے۔ نواز شریف نے اسمبلی کے اندر ایک ریٹن تقریر میں کہا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ انکشاف ہوئے ہیں جو پینما کے، یہ کدھر سے ہے، منی ٹریل کدھر ہے، تو اسمبلی میں تقریر میں واضح طور پہ کہا کہ میرے پاس سارے دستاویزات ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا تھا۔ آج جو سپریم کورٹ میں شریفوں کا وکیل کہہ رہا ہے کہ جی وہ بڑی دیر کی بات ہے، کاغذ ہی نہیں ہے، کیش میں چیزیں ہوتی تھیں، 1,20,00,000 درہم گاڑیوں میں کیری کر کے لے کے جاتے تھے، بینکوں میں نہیں ہم کرتے تھے، یہ آج کہہ رہے ہیں۔ اسمبلی میں نواز شریف نے واضح طور پہ کہا ہمارے پاس سارے دستاویزات موجود ہیں، آپ جب چاہیں ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پینما کا انکشاف ہو جائیں گے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں تلاشی ہوگی، اس لیے اب بدلتے جا رہے ہیں بیان۔ کیا اس وقت کہہ رہے تھے اسمبلی میں اور آج زمین آسمان کا فرق آ گیا کہ نہ کوئی اب ایویڈنس مل رہی ہے، بیانات چینج ہو رہے ہیں۔ وہ اسمبلی میں کہا کہ پیسہ گیا وہاں دبئی سے گیا جدہ اور جدہ سے لندن پہنچا، ادھر عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ دبئی سے پیسہ گیا نہیں، پہلے کیش میں دیا پیسہ قطری کو، اور قطری سے پھر قطر گیا، اور پھر قطر سے سیدھا لندن پہنچ گیا، جدہ اڑ گئے بیچ میں سے۔ بیان مختلف ہیں۔ یہ کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ پہ آنا پڑے گا۔ دوسری چیز سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ جناب وہ گلف سٹیل تھی جس در سے پیسہ آیا، جس پیسے نے سارے انڈے دیتے گئے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں بھی، مے فیئر کے فلیٹس بھی، یہ گلف وہ جدہ کی بھی سٹیل مل، وہ صرف گلف سٹیل کی وجہ سے سارا پیسہ جنریٹ ہوا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں یہ سامنے آیا کہ گلف سٹیل 15 ملین یعنی کہ 1,50,00,000 کا نقصان کر بیٹھی تھی۔ 1,50,00,000 درہم کا نقصان کر بیٹھی تھی، تو پیسہ کیسے آگے چلا گیا؟ انہوں نے پوچھا کہ بتائیں جناب آپ کے اور ان کے اپنے جو ان کے دستاویزات ہیں اس کے مطابق گلف سٹیل نقصان کر رہی تھی، تو اگر وہ 1.5 کروڑ درہم کا نقصان کر رہی تھی تو آگے پیسہ کیسے چلا گیا؟ کوئی اس کا جواب نہیں تھا۔ جواب یہ آیا کہ جی وہ بڑی دیر پرانا بھول گئے ہیں ہم، وہ میاں شریف کے اوپر سارا کچھ بچارے میاں شریف پہ ڈال دیا ہے۔ پہلے تو یہ نہیں بتا سکے کہ وہ پاکستان سے پیسہ دبئی آیا، کیونکہ دبئی میں انہوں نے کیسے مل شروع کر دی، تو وہ بھی میاں شریف بچاروں کے اوپر ڈال دیا کہ وہ منی لانڈرر ان کو بنا دیا۔ اس کے بعد یہ پتا چلا کہ جو 1.5 کروڑ درہم تھا وہ کدھر سے آپ کے پاس پیسہ آیا کہ وہاں سے آگے قطریوں کے پاس آپ نے 1,20,00,000 درہم آگے دے دیا، اور وہ بھی کیش دیا، بینکوں کے ذریعے نہیں دیا، کیونکہ بینکوں کے ذریعے دیتے تو منی ٹریل تھی، کوئی منی ٹریل نہیں ہے ابھی تک، نہ یہ بتا سکے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے جو ہماری اب اپنی میں رکھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو ہماری شروع سے ہم جو کہہ رہے ہیں، ہمارا جو الزام ہے ان پہ کہ گلف سٹیل کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، وہ تو نقصان کر رہی تھی، تو انہوں نے کدھر سے پیسہ آ گیا یہ سارا یہ فلیٹس کے لیے اور یہ قطریوں کو کدھر سے پیسہ دے دیا۔ اصل میں اسحاق ڈار کا جو کنفیشن ہے، وعدہ معاف گواہ بنے تھے وہ، انہوں نے جو اپنی کنفیشن سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے وہ ہے منی ٹریل، وہ ہے ٹریل۔ اور آج کیا ہوا؟ آج یہ چیز سامنے آئی کہ جو اسحاق ڈار تھے، اسحاق ڈار کے جو وعدہ معاف گواہ بنے تھے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے،
ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. جو نیب میں عام جو پلی بارگین ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ بول دیتا ہے کہ جی یہ سٹیٹمنٹ ہے. اگر وہ آپ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں اسحاق ڈار کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اس میں ساری منی لانڈرنگ کی ٹریل دی ہوئی ہے. یہ دبئی سے نہیں ٹریل گئی, یہ اسحاق ڈار کے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس میں منی ٹریل آ رہی ہے. اور کس نے اسحاق ڈار کو جو کیس تھا ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ سے بری کروا دیا, آگے اپیل نہیں کی نیب نے, کس نے کروایا؟ یہ جو موجودہ نیب کا چیئرمین ہے اس نے کروایا. اس کو کس نے بنایا؟ نواز شریف نے بنایا. نواز شریف نے اپنے آدمی کو بنا کے جو گواہ تھا نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا جو گواہ تھا اس کو بری کروا دیا. تو سپریم کورٹ نے اب نیب کی بھی آگے ڈیٹیلز منگوائی ہیں اور آج جو ڈسکشن ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا پاکستان کی بہتری ہوگی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی تلاشی نہیں لی گئی کسی طاقتور کی. اور میں آخر میں ایک اور پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, کوئی بھی دنیا کی جمہوریت ہوتی پرائم منسٹر کرنا پڑنا تھا. کیوں کرنا پڑنا تھا؟ کیونکہ سارے جو ادارے ہیں وہ اس کے نیچے ہیں. یہاں تو کوئی آزاد ادارے ہیں ہی نہیں, یہ تو کنٹرولڈ ادارے ہیں. اب نیب یہی ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف اگر خود نیب کا چیئرمین بنائے گا, کیسے نواز شریف اپنے خلاف ایک جو وعدہ معاف گواہ ہے اس کی سٹیٹمنٹ کیسے وہ چلنے دے گا, کیونکہ نواز شریف خود پھنس جائے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس لیے کہیں بھی دنیا میں جب بھی جمہوریت میں بات کر رہا ہوں, بادشاہت میں نہیں, ڈکٹیٹرشپ میں نہیں, جمہوریت کے اندر جب بھی ایک تفتیش شروع ہوتی ہے کسی وزیر کی, کسی پرائم منسٹر کی, اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے نیچے ادارے ہیں, سارے ادارے. ایف بی آر اس کے نیچے ہیں. ایف بی آر کاغذات بنا رہی ہیں ان کو بچانے کے لیے, شریف خاندان کے لیے مینوفیکچر کر رہے ہیں کاغذات, چیزیں آ رہی ہیں جن میں غلطیاں ثابت ہو رہی ہیں. نیب ان کے نیچے ہے, نیب کے پاس سارا کیس پڑا ہوا ہے. ایف آئی اے ان کے نیچے ہے. 98 میں ایف آئی اے نے تفتیش کی تھی نواز شریف کی منی لانڈرنگ کی, وہ ان کے نیچے ہے. وہ کیسے پروسیڈ کرے گی؟ اور وہ جو ہے ایس سی پی جنہوں نے کمپنیز کو پرویکٹ کرنا تھا, جو تفتیش کرنی تھی, وہ بھی انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کا نمبر 2 وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک میں جو اسحاق ڈار نے اپنے کنفیشن سٹیٹمنٹ لکھا ہے کہ منی لانڈرنگ کرتا تھا نواز شریف کے لیے, وہ آج نمبر 2 بیٹھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک پہ. تو کیسے مجھے بتائیں کہ کیسے؟ یہ تو ہم اپوزیشن ہے جو شکر کریں کہ اللہ نے انکشاف کیا ہے پینما میں. وہ نہ ہوتا ہم 200 سال لگے رہتے, ہمیں کچھ نہیں ہونا تھا. ہم کیسے ادھر پہنچتے؟ وہ تو ادھر سے پھنس گئے ہیں. وہ تو اب ان کی انٹرنیشنل جرمن اخبار میں لکھا جا رہا ہے ان کی منی لانڈرنگ کا. بی بی سی کہہ رہی ہے, آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ ہے سارا کچھ. تو مجبوراً یہاں پہنچے ہیں. نہیں تو اگر جس ملک کے اندر نیب آزاد نہیں ہے, ادارے آزاد نہیں ہیں, ڈیموکریٹک نہیں ہے, یعنی وہ کنٹرولڈ ہیں, وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرح کنٹرولڈ ہے, آپ پکڑ ہی نہیں سکتے کسی طاقتور مجرم کو. جب ایک پرائم منسٹر اپنی کرپشن بچاتا ہے, وہ ساتھ ساتھ بڑے طاقتور لوگوں کی بھی کرپشن بچا دیتا ہے. ملک تو کیسے بچ سکتا ہے؟ ملک تو لوٹا جاتا ہے جب ایک پرائم منسٹر اوپر بیٹھ کے نہ نیب کو فنکشن کرنے دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ سیلف کنفیسڈ, مانا ہوا ایک کنفیسڈ منی لانڈرر آپ کا فائنانس منسٹر ہے, اور جو پرائم منسٹر ہے وہ منی لانڈرنگ پرائم منسٹر کے لیے کرتا تھا, وہ پرائم منسٹر ہے آپ کا. مجھے بتائیں اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں پٹواریوں کو, غریب لوگوں کو؟ یہ جیلوں میں جو بیچارے غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں, ان کی تو ساروں کی ملا کے کرپشن ان کی ایک ڈیل سے کم ہے. ان کو ہم نے جیلوں میں ڈالا ہوا, ان کی بچے بیچارے نہ کوئی سوشل سیکیورٹی ہے, بچے برباد ہو رہے ہیں, کھانا کمانے والا جیل میں چلا گیا. اور یہ ایک ڈیل پہ اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں, اور ان کے لیے سارا کچھ, سارا نظام کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے کہ بس ان کو نہ پکڑیں. نون لیگ کی جانب سے جو پیپر جمع کروائے جا رہے ہیں پاناما کیس میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاناما کا جو معاملہ ہے وہ سلجھ رہا ہے کہ الجھ رہا ہے؟ ہاں صاحب, ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں, اس سے پہلے جتنے بھی دستاویزات جمع کرائے جاتے تھے وہ پبلک بھی ہو جاتے تھے. آج جو وہ وراثت کی تقسیم کے کاغذات جمع کرائے گئے وہ سیلڈ کاغذات ہیں, تو کیا کوئی خاندانی چپلے سے بچنے کے لیے کیا گیا یا کوئی اور معاملہ لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں,
मैं फिर से कहता हूं कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कागजात में तजाद, स्टेटमेंट्स में तजाद, बच्चों के बयानों के अंदर तजाद, आपके सामने चाहे टीवी पे देख लें, मरियम सफ्दर की स्टेटमेंट और सलमान शहबाज की स्टेटमेंट, दोनों की 2016 पैनामा से पहले दोनों की स्टेटमेंट्स देख लें। दोनों कहते हैं हमारी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है। एक 2014 में कहता है, एक 2011 में कहते हैं, जब कि अब कहते हैं कि 2007 से हमारी प्रॉपर्टीज थी। मुझे यह बताएं कि इससे आपको क्या साबित लगता है, क्या साबित होता है इससे कि अगर आपकी हलाल की प्रॉपर्टी थी, आपको जरूरत ही नहीं थी झूठ बोलने की। मैंने लंदन का फ्लैट जब मैं क्रिकेट खेलता था 83 में लिया था, एक दफा मैंने कहा कि मेरा फ्लैट नहीं है, मेरा हलाल का पैसा है, मेरा फ्लैट है। ये क्यों झूठ बोल रहे थे? अभी झूठ बोल रहे हैं और इनको अब कह रहे हैं, यानी 2016 से पहले कह रहे हैं हमारे है नहीं, और 2016 में कहते हैं कि जी 7 साल पहले से हमारे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पकड़े गए हैं पैनामा में। जी खान साहब, एक और सवाल ले लें। खान तेरे क्या सुप्रीम कोर्ट कमीशन की तरफ तो नहीं जा रहा? अगर कमीशन बनाया तो फिर देखिए जी, अब जिधर स्टेज केस पहुंच गया ना, ये है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा, जिधर भी जाएगा, सारी कौम भी साथ देख रही है ये, और जाहिर है हम भी साथ जाएंगे और हमें इत्मीनान है। हमने पहले से कहा हुआ है, मैंने केस से शुरू से पहले कहा कि जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। अवाम का नारा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान का कहना था कि शरीफ खानदान के बयानात तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली में कहा गया कि तमाम सबूत हैं, अब कहाँ हैं? उन्होंने ये भी कहा कि इनको मालूम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में तलाशी होगी। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुबई मिल खसारे में थी तो करोड़ों रुपया कहाँ से आ गया? इसहाक डार के हवाले से उनका कहना था कि इसहाक डार का जो एतराफी बयान है वो असल मनी ट्रेल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है और बात की है पैनामा केस में। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है। इमरान खान ने कहा कि शरीफ फैमिली के पास मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं है। इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पहले ये कहा था कि तमाम सबूत हैं। असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि तमाम सबूत मौजूद हैं, अब कहां गए तमाम सबूत? इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के वकला कहते हैं बात पुरानी हो गई, कागजात नहीं हैं।